مقبوضہ جموں کشمیر میں وقتاً فوقتاً ماورائے عدالت قتل و جعلی مقابلے منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ تازہ ترین ماورائے عدالت قتل کے سلسلے میں بھارتی فوجیوں نے ضلع سانبا میں نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے کپواڑہ، بارامولہ، ادھمپور اور کٹھوعہ اضلاع میں بھی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، جس دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مودی حکومت منظم طریقے سے کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کے ذریعے نشانہ بنانے کے مشن پر ہے، جو انسانی حقوق پامالیوں کی بدترین شکل ہے۔ مقبوضہ علاقے میں گزشتہ ماہ اپریل میں بھی 8 کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بنے، جن میں سے 5 کو بھارتی فوجیوں نے جعلی مقابلوں یا دوران حراست شہید کیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجی سخت قوانین کی آڑ میں ماورائے عدالت قتل میں مصروف ہیں۔ جنوری 1989 سے لے کر 30 اپریل 2024 تک بھارتی فوجی 96,300 کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 35 برسوں میں ہزاروں کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے، تاہم وہ اہل کشمیر کی حریت پسندی کو شکست نہیں دے سکے۔ مودی کی فسطائی حکومت نے 5 اگست 2019 کے بعد سے پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی عرصے میں بابائے حریت سید علی گیلانی، محمد اشرف سراہی اور الطاف احمد شاہ سمیت درجنوں کشمیری جیلوں میں غیر قانونی حراست کے دوران وفات پا گئے۔ بھارت نے بین الاقوامی معیارات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوج کو کشمیریوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار دینے والے قوانین منظور کیے ہیں، جن کے تحت انہیں مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے قتل کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ بھارتی فوجیوں کی طرف سے قتل و غارت اور مظالم کا مقصد کشمیریوں کو خوفزدہ کرنا اور تحریک آزادی سے دستبردار کروانا ہے۔ دوسری جانب کشمیری عوام اپنے پیدائشی حق خودارادیت سمیت تمام بنیادی حقوق کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں منظم نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایسے میں عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کا نوٹس لے۔ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے سلسلے میں مودی حکومت کو جواب دہ بنانا چاہیے۔